الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والاول یکون بخمسۃ اشیاء الامر والنہی والاستفہام والتمنی والنداء۔ اب یہاں پر طلبی کی قسمیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ طلبی کن کن چیزوں میں استعمال ہوتی ہے۔ والاول یکون بخمسۃ اشیاء، اور پہلی 5 اشیاء کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، 5 اشیاء کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو طلبی ہے وہ 5 اشیاء کے ساتھ آ جاتی ہے۔ الامر امر، والنہی اور نہی، والاستفہام اور استفہام، والتمنی اور تمنی، والنداء اور ندا کے ساتھ یہ طلبی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اما الامر فہو طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، بہرحال امر پس وہ فعل کا طلب کرنا استعلاء کے طریقے پر، بڑھائی کے طریقے پر، فعل کا طلب کرنا بڑھائی کے طریقے پر، یعنی کہ امر اس کو کہتے ہیں جس میں مخاطب اپنے فعل کو طلب کرے، اپنے فعل کو طلب کرے بڑھائی کے طریقے پر، یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا جانتے ہوئے اگلے سے کوئی نہ کوئی کام طلب کرے، مخاطب سے کوئی نہ کوئی کام طلب کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے 5 صیغے ہیں، اس کے لیے کتنے صیغے ہیں؟ 5 صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے 5 صیغے ہیں۔ فعل امر ہے ایک تو خود، جیسے خذ الکتاب بقوۃ، پکڑ تو کتاب کو بقوۃ، مضبوطی کے ساتھ، اچھی طرح سے پکڑ تو کتاب کو، ٹھیک ہے۔ اب فعل کو طلب کیا جا رہا ہے، مخاطب سے فعل کو طلب کر رہا ہے بڑھائی کے طریقے پر کہ تو پکڑ کتاب کو قوت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور مضارع جو ملا ہوا ہو لام کے ساتھ، اور وہ مضارع جو ملا ہوا ہو لام کے ساتھ، جیسے کہ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، چاہیے کہ وہ خرچ کرے، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، یعنی کہ چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ اب لینفق میں جو لام ہے نا، یہ مضارع میں ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی طلب کے طریقے پر ہے، یعنی کہ فعل کو طلب کر رہا ہے بڑھائی کے طریقے پر، یعنی کہ چاہیے اس کو کہ وہ خرچ کرے اپنی حیثیت کے مطابق، ٹھیک ہے۔ اور اسم فعل بمعنی امر کے، اور اسم فعل بمعنی امر کے، جیسے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آپ نے وہ نحو میں پڑھا تو ہوگا اسماء افعال جس کی 2 قسمیں، ایک فعل ماضی کے معنی میں، دوسرا فعل امر کے معنی میں، یہ وہی ہے اس میں فعل بمعنی امر کے، جیسے کہ حی علی الفلاح۔ اب حی علی الفلاح، آؤ تم فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بڑھائی کے طریقے پر فعل کو طلب کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مصدر جو قائم مقام ہو فعل امر کے، اور وہ مصدر جو فعل امر کے قائم مقام ہو، نائب ہو، قائم مقام ہو فعل امر کے، وہ مصدر بھی امر کے میں آتا ہے، جس سے فعل کو طلب کیا جاتا ہے بڑھائی کے طریقے پر، جیسے سعین فی الخیر، سعین فی الخیر، کوشش کر تو بھلائی میں، کوشش کر تو بھلائی میں۔ اب سعین بمعنی اس آ کے ہے، کس کے ہے؟ اس آ کے ہے، ٹھیک ہے۔ سعین بمعنی اس آ کے ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی یہ ہے تو مصدر، لیکن فعل امر کے قائم مقام، فعل امر کے کیا ہے؟ قائم مقام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا۔
آگے فَإِن قُلْتَ سے اعتراض ہے منطق میں، اور قُلْنَا سے اس کا جواب ہے، قُلْنَا سے جواب ہے۔ فَإِن قُلْتَ سے اعتراض ہے، قُلْنَا سے جواب ہے۔ فَإِن قُلْنَا سے قُلْتَ سے اعتراض یہ ہے کہ سائل سوال کرتا ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم تسلیم نہیں کرتے، کہ کوئی معنی ہو، لفظ ہو جس کو معنی مزید کے لیے وضع کیا گیا، یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی لفظ جس کو صرف معنی بسیط کے لیے وضع کیا گیا ہو، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم ایک لفظ وضع کرتے ہیں، ہم ایک لفظ وضع کرتے ہیں جس کا نہ تو جز ہے، وہ لفظ معنی بسیط ہے، اس کا معنی بسیط ہے، نہ ہی اس کا کوئی جز ہے، نہ ہی اس کا کوئی جز ہے، نہ ہی اس کو کوئی لازم ہے، نہ ہی اس کو کوئی جز ہے، نہ ہی اس کے لیے کوئی لازم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے اس میں، اس کا جز نہیں ہے، کوئی چیز اس کو لازم بھی نہیں ہے، لیکن وہ اپنا غیر تو نہیں ہے، اپنا غیر تو نہیں ہے، یعنی کہ خود تو ہے، اس لفظ کا اطلاق خود پر تو ہوتا ہے، اس لفظ کا اعتبار خود اس معنی پر تو ہوتا ہے، خود اس معنی کو تو لازم ہے، وہ لفظ کسی اور کو لازم نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو تو لازم ہے، تو یہاں پر التزامی تو پائی جا رہی ہے۔ آپ حالانکہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مطابقی ہو اور تضمنی اور التزامی نہ ہو، یہاں پر مطابقی بھی پائی جا رہی ہے اور التزامی بھی پائی جا رہی ہے، وہ اپنے آپ کا تو غیر تو نہیں، اپنے آپ کو تو لازم ہے، تو مطابقی بھی ہوئی اور التزامی بھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ فَإِن قُلْتَ پس اگر تو کہے لا نسلم کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ کہ پایا جاتا ہے معنی پایا جاتا ہے، لا لازمہ نہ ہی لازم ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے، پس بے شک ہر معنی کے لیے لازم ہوتا ہے البتہ، یقینی طور پر، البتہ یقینی طور پر ہر لفظ کے لیے کوئی نہ کوئی لازم تو ہوتا ہے، اور کم سے کم یہ ہے کہ بے شک وہ اپنا غیر تو نہیں ہے، چلو اس کو کوئی لازم نہیں ہے تو کم سے کم اس کا درجہ یہ تو ہے کہ وہ اپنا غیر تو نہیں ہے، یعنی کہ وہ لفظ ہے اس کا جو معنی ہے وہ اس کو لازم ہے، اپنا غیر تو نہیں ہے، وہ اپنے آپ میں تو پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ قلنا سے آگے جواب ہے، جواب دیتے ہیں کہ مراد لازم کی دو قسمیں ہیں، لازم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے لازم بین، ایک ہوتا ہے لازم بین، اور ایک ہوتا ہے لازم غیر بین، ٹھیک ہے۔ تو ہماری مراد یہاں پر لازم سے لازم بین ہے، لازم بین ہے، لازم کون سا ہے؟ لازم بین ہے، اور لازم بین وہ ہوتا ہے جس سے ملزوم کا تصور کریں تو فوراً ہی لازم کا تصور آ جائے، لازم بین کسے کہتے ہیں؟ جس میں ملزوم کا تصور کریں تو فوراً ہی لازم کا تصور آ جائے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کا غیر نہیں، آپ نے کہا ہے نا وہ اپنے آپ کا غیر نہیں، یہ تو اس کو لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لازم بین ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ لازم بین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بسا اوقات بہت سی اشیاء کا تصور کرتے ہیں، بڑی اشیاء کا ہم تصور کرتے ہیں، تو ہمیں دوسری اس چیز سے کسی چیز کا تصور نہیں آتا، اس چیز سے دوسری کسی چیز کا تصور ہی نہیں آتا، ہم بڑیاں چیزوں کو تصور کرتے ہیں لیکن اس تصور کرنے سے کسی دوسری چیز کا تصور نہیں آتا، اور یہ تو بہت بڑی دور کی بات ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ اس کا اپنا تصور ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ اس کا اپنا تصور ہے،
یہ عقل سے بڑی دور ہے، یہ عقل سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے۔ قلنا ہم کہتے ہیں مراد لازم کے ساتھ وہ لازم بین ہے، وہ جو منتقل ہو ذہن ملزوم سے اس کی طرف، لازم کی طرف، ملزوم کے تصور سے لازم کی طرف ذہن کیا ہو، منتقل ہو، ہماری مراد یہ ہے۔ وقولک، اور تیرے قول میں کہ نہیں ہے وہ اپنا غیر، نہیں ہے وہ لازم بین، لازم بین نہیں ہے۔ لأن کثیرا، کیونکہ بسا اوقات، اکثر، کثیرا کیونکہ اکثر یا بسا اوقات ہم تصور کرتے ہیں معانی کا، لفظ کے معنی کا تصور کرتے ہیں، اور نہیں تصور آتا ہمارے تصور کرنے کے ساتھ غیر کا معنی، نہیں تصور آتا ہمارے تصور کرنے سے غیر کا معنی، ٹھیک ہے۔ ببالنا، ہمارے تصور کرنے سے غیر کا معنی کا تصور نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ فضلاً، چے جایا کہ ہو وہ اپنا غیر، کہ وہ اپنا غیر نہیں، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تصور کرتے ہیں لفظ کے معنی کا، لیکن اس تصور کرنے سے غیر کا تصور آتا ہی نہیں ہے، غیر کا تصور یعنی کہ جو چیز اس کو لازم ہے اس کا تصور آتا ہی نہیں ہے، تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اس خود کا تصور ہے، غیر کا تصور نہیں آتا، یہ تو جو چیز اس کو لازم ہے اس کا تصور نہیں آتا، تو یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ اس خود کا تصور۔ آگے ہے قدوری شریف کا باب البیع الفاسد، فاسد بے کا باب، فاسد بے کا باب، ٹھیک ہے، فاسد بے کا باب۔ اذا کانا، جب ہوں دو جب ہو دو اوزین میں سے ایک، دو بے کو وضع کرنے والوں میں سے ایک، یا کلاہما دونوں محرم، تو پس بے فاسد ہے۔ بے فاسد اس کو بولتے ہیں کہ جس بے کا کرنا ناجائز ہے، کرنا کیا ہے، ناجائز ہے، اس کو بے فاسد بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اذا کانا احد العودین، جب ہو دو عوضین میں سے ایک یا دونوں، محرم تو بے فاسد ہے۔ محرم کہتے ہیں کہ جو احرام کی حالت میں ہو، جو احرام کی حالت میں سے ہو، ان میں سے دونوں یا ایک ہوں تو بے کیا ہے، فاسد ہے۔ جس طرح کے موتا کی بے، جس طرح کے موتا کی بے کرنا فاسد ہے، یا خون کی بے کرنا، یا خنزیر یا خمر شراب کی بے کرنا، یا خنزیر کی بے کرنا حرام ہے، اسی طرح فاسد ہے بے، اسی طرح محرم کی بے کرنا بھی کیا ہے، فاسد ہے۔ اذا کا وکذالک، اور اسی طرح جب ہو مبیہ غیر مملوک، یعنی کہ مبیہ اگر میلی ملکیت میں نہیں ہے تو اس کی بے کرنا بھی کیا ہے، بے فاسد ہے، بے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ آزاد کی بے کرنا، اور ام ولد کی بے کرنا، اور مدبر کی بے کرنا، یہ کیا ہے، اور مدبر کی بے کرنا یہ کیا ہے، فاسد ہے، ٹھیک ہے۔ اور کاتب کی بے کرنا یہ بھی فاسد ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ام ولد کہتے ہیں اس لونڈی کو جس لونڈی کے ہاں بچہ ہو اس کے آقا کا، بچہ ہو اس کے آقا کا۔ آگے مدبر یہ بھی ایک غلام کی قسم ہے، کاتب یہ بھی ایک غلام کی قسم ہے، ان کی بے کیا ہے، فاسد ہے۔ اور نہیں ہے جائز بے کرنا، مچھلی کی بے کرنا پانی میں، مچھلی کی بے پانی میں کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، قبل اس کے یہ کہ اس کا شکار کرے، اس کے شکار کرنے سے پہلے پانی کے اندر ابھی مچھلی موجود ہے، کہے کہ یہ جو تالاب میں جتنی مچھلی ہے یہ تمہاری، تو یہ بے کیا ہے، فاسد ہے۔ اور نہ ہی پرندے کی بے کرنا ہوا میں، فی الہوائی، ہوا میں
پرندے کی بے کرنا، طائر پرندے کی بے کرنا ہوا میں یہ بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں ہے جائز حمل کی بے کرنا پیٹ میں، حمل کی بے کرنا پیٹ میں، یعنی کہ ابھی بچہ پیٹ میں موجود ہے اس کی بے کرے تو یہ بے بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں ہے جائز حاملہ کی بے کرنا پیٹ میں، اور نہ ہی بچے کی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس بھینس کے پیٹ میں بچہ ہونا اس کی بے کرنا یہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ولا نتاج، اور نہ ہی بچے کی بے کرنا، نہ ہی اس حمل کی بے کرنا جس میں بچہ ہے اس کی بھی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس بچے کی کرنا جو پیٹ میں ہے اس کی بھی جائز بے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی بے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا ہے اور آگے سے عبارت ترکیب ضرور نکال کر آنی ہے۔ آگے اصول الشاشی کا والدلیل سے پہلے ایک فائدہ پڑھ لیں، ایک فائدہ یہ ہے قطع ید کے بعد مال مسروق موجود ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی کہ جب چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے تو اس کے ہاتھ کٹنے کے بعد جو اس نے مال چوری کیا ہے یا تو وہ موجود ہوگا یا نہیں ہوگا، یا موجود ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر موجود ہے تو بالاتفاق مال واپس کیا جائے گا، اگر موجود ہے تو بالاتفاق مال واپس کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب ہاتھ کاٹا گیا تو چور چور نہ رہا، جب ہاتھ کاٹ دیا گیا تو چور چور نہ رہا، چور نے اپنی سزا پا لی، وہ اب چور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اب وہ مال امانت ہے، وہ مال اس کے پاس امانت ہے، جو پہلے چور تھا اس کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، لہٰذا مالک کو لٹانا واجب ہے، مالک کو وہ کیا کرے گا؟ لٹا دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مال موجود نہیں ہے، اگر مال موجود نہیں ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے خود ہلاک کیا اس مال کو یا خود بخود ہلاک ہو گیا ہو، یا تو اس نے خود مال کو ہلاک کیا ہو یا خود بخود ہلاک ہو گیا ہو۔ اگر اس نے خود ہلاک کیا ہے مال کو، اگر اس نے خود مال کو ہلاک کیا ہے تو پھر ضمان لازم ہوگی، تو پھر ضمان دینا واجب ہوگا، ضمان دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر اس نے خود ہلاک نہیں کیا، اگر اس نے خود ہلاک نہیں کیا بلکہ خود بخود ہلاک ہو گیا ہے، بلکہ خود بخود ہلاک ہو گیا ہے تو ضمان دینا واجب نہیں ہے، ضمان دینا واجب نہیں ہے، کتاب اللہ کے عام کی وجہ سے، کتاب اللہ کے عام کی وجہ سے ضمان دینا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والدلیل سے یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے، عبارت ہے سوال مقدر کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، یہ جو ماں ہے نا، ماں فقطعوا ما تیسر میں، اور فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا میں جو ماں ہے، یہ ماں عام ہے، یہ ماں کلمہ عام ہے، یہ ماں کیا ہے؟ کلمہ عام ہے، اس کے پاس، اس لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو جواب دیتے ہیں دلیل ہے اس پر کہ کلمہ ماں عام ہے، کلمہ ماں عام ہے، وہ جو اس کو ذکر کیا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب کہے مولا اپنی لونڈی کو، آقا اپنی غلام کو کہے ان کان ما فی بطنی کا نکی، کہ اگر ہے ما فی بطنی کی، جو کچھ تیرے پیٹ میں غلام، جو کچھ ہے تیرے پیٹ میں غلام ہے، فَأَنْتِ حُرَّةٌ، پس تو آزاد ہے، پس تو آزاد ہے۔ اب یہاں پر جو ماں ہے نا، ماں ان کانا ماں فی بطنی کی، ماں، یہ ماں عام ہے، کیوں ماں عام ہے؟ کہ آقا نے کہا کہ جو کچھ تیرے پیٹ میں وہ اگر غلام ہے تو آزاد ہے، پس اس نے جمع، فوالدت، پس اس نے جنا،
غلامن ایک غلام کو، وجاریتن اور ایک لونڈی کو، تو لا تعت نہیں وہ آزاد ہوگا، وہ آزاد نہیں ہوگی، وہ آزاد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے مالک نے کہا تھا جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے وہ اگر غلام ہے تو آزاد ہے۔ اب یہاں پر کلمہ ماں عام ہے، کلمہ ماں کیا ہے؟ عام ہے۔ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ غلام ہے، اگر غلام ہے تو وہ آزاد ہوگی، اگر غلام اور لونڈی ہے تو پھر وہ آزاد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر سائل سوال کرتا ہے کہ جو امام محمد ہے وہ تو آئمہ فقہا میں شمار کیے جاتے ہیں، آئمہ فقہا میں شمار کیے جاتے ہیں، آئمہ فقہا میں شمار کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو کام ہے یہ تو لغت والوں کو کام ہے، ماں کو عام شمار کرنا، خاص شمار کرنا، یہ تو آئمہ لغت والوں کا کام ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ جس طرح امام محمد آئمہ فقہا میں شمار ہوتے ہیں، اسی طرح امام محمد آئمہ لغت میں بھی شمار ہوتے ہیں، اسی طرح امام محمد آئمہ لغت میں بھی شمار ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو ماں عام قرار دیا۔ اب پھر سائل سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاس اس کی یہ دلیل ہے، یہ ہم نہیں مانتے، کوئی قرآن پاک سے دلیل دو۔ تو آگے قرآن پاک کی ہم دلیلیں دیتے ہیں کافی ساری۔ اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ کے قول میں فقرہ ما تیسر من القرآن میں یہ جو ماں ہے یہ عام ہے، ما تیسر میں جو ماں ہے یہ کیا ہے؟ عام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم اس کی وضاحت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ ماں عام ہے، قرآن پاک میں بھی ہم اس کی بہت ساری اور دلائل پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور پیچھے سے ضرور آپ نے اس کو دہرانا ہے، اور آپ نے آگے ترکیب اور عبارت ضرور نکالنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے سے سبق نکال کر آیا کرو تاکہ آپ کو آسانی ہو سبق پڑھنے میں۔ بڑا سنا کو آگے قافیہ کا ہے، اللفظۃ مبتدا ہے، الکلمۃ مبتدا ہے اور لفظ خبر ہے۔ الکلمۃ مبتدا ہے اور لفظ خبر ہے۔ مبتدا کا خبر پر حمل ہوتا ہے، مبتدا کا خبر پر حمل ہوتا ہے۔ حمل کہتے ہیں ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثابت کرنا یا نفی کرنا، ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت یا نفی کو حمل کہتے ہیں، ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت یا نفی کو حمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی شے کو محمول علیہ، پہلی شے کو محمول علیہ اور دوسری شے کو محمول کہتے ہیں، پہلی شے کو محمول علیہ اور دوسری شے کو محمول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مبتدا کا خبر پر، مبتدا کا خبر پر، صفت کا خبر کا مبتدا پر، خبر کا مبتدا پر، صفت کا موصوف پر، صفت کا موصوف پر، حال کا ذوالحال پر، حال کا ذوالحال پر، صلہ کا موصول پر، صلہ کا موصول پر حمل ہوتا ہے، صلہ کا موصول پر حمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب محمول علیہ کے لیے شرط ہے، محمول علیہ کے لیے شرط ہے کہ وہ ذات کے قبیلے سے ہو، محمول علیہ کے لیے شرط ہے کہ وہ ذات کے قبیلے سے ہو، اور محمول ذات مال وصف کے قبیلے سے ہو، اور محمول ذات مال وصف کے قبیلے سے ہو، اور محمول ذات مال وصف کے قبیلے سے ہو، ٹھیک ہے۔ آگے نوٹ یہ ہے کہ مصدر محض وصف ہوتا ہے، مصدر محض وصف ہوتا ہے، یعنی کہ صرف وصف ہوتا ہے، جبکہ صفات مشتقہ، جبکہ صفات مشتقہ ذات مال وصف ہوتی ہیں، ذات مال وصف ہوتی ہیں، جبکہ صفات مشتقہ ذات مال وصف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سائل سوال کرتا ہے کہ الکلمات لفظ کو مبتدا خبر بنانا درست نہیں ہے، الکلمات لفظ کو مبتدا خبر بنانا درست نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ لفظ خبر ہے، لفظ خبر ہے اور مصدر ہے،
اور مصدر ہے، یہ محض وصف ہے اور مصدر ہے، اور مصدر محض وصف ہوتا ہے، مصدر محض وصف ہوتا ہے، اس کا ذات پر حمل درست نہیں، اس کا ذات پر حمل درست نہیں۔ سائل سوال کرتا ہے الکلمۃ لفظ کو مبتدا بنانا، مبتدا خبر بنانا درست نہیں، کیونکہ لفظ خبر ہے اور یہ مصدر ہے، مصدر محض وصف ہوتا ہے، اس کا ذات پر حمل درست نہیں، ذات محض وصف پر حمل درست نہیں، محض وصف کا ذات محض وصف پر حمل درست نہیں۔ ٹھیک ہے، اب جواب دیتے ہیں کہ مصدر ایک مبنی للفاعل ہوتا ہے، مصدر ایک مبنی للفاعل ہوتا ہے اور ایک مبنی للمفعول ہوتا ہے، مصدر ایک مبنی للفاعل ہوتا ہے، ایک مبنی للمفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ ویسے تو مصدر کی 7 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مصدر معلوم، مصدر معلوم، مصدر مجہول، مصدر مبنی للفاعل، مصدر مبنی للمفعول، مصدر حاصل بالمصدر معلوم، حاصل بالمصدر معلوم، حاصل بالمصدر مجہول، قدر مشترک۔ لیکن یہاں پر ہم بتانا چاہتے ہیں، جواب یہ ہے کہ مصدر ایک مبنی للفاعل ہوتا ہے، ایک مبنی للمفعول ہوتا ہے۔ یہاں پر جو لفظ ہے نا، یہ مبنی للمفعول کے معنی میں ہے، لفظ مبنی للمفعول کے معنی میں، یعنی کہ ملفوظ کے معنی میں ہے، ملفوظ کے معنی میں، اور یہ صفات مشتقہ میں سے ہے، صفات مشتقہ میں سے ہے، لہذا ذات مال وصف ہوا، ذات مال وصف ہوا، تو ذات مال وصف کا ذات مال وصف پر عمل درست ہوا، ذات مال وصف کا ذات مال وصف پر عمل درست ہوا۔ جواب یہ ہے کہ مصدر ہوتا ہے ایک مبنی للفاعل، ایک ہوتا ہے مبنی للمفعول۔ یہاں پر جو لفظ ہے نا، یہ مبنی للمفعول کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں؟ مبنی للمفعول کے معنی، یعنی کہ ملفوظ کے معنی میں ہے، اور ملفوظ یہ صفات مشتقہ میں سے ہے، صفات مشتقہ میں سے، جو کہ ذات مال وصف ہوتا ہے۔ تو آپ کا اعتراض وارد نہیں آتا، یہ بھی ذات مال وصف ہے اور الکلمہ وہ بھی ذات مال وصف ہے، تو ذات مال وصف کا ذات مال وصف پر عمل درست ہوتا ہے، ذات مال وصف کا ذات مال وصف پر عمل درست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے مفردن، آگے ودیا لمعنی مفردن دن دن، اس کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردین بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مفردن پڑھیں تو لفظ موصوف کی صفت ثانی بنے گا، اگر ہم مفردن پڑھیں تو یہ جو لفظ ہے اس کی صفت ثانی بنے گا، صفت اول ودیہ ہے، صفت ثانی مفردن ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوگا وہ ہے، لفظ مفرد وہ ہے جس کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو، جس کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے اگر ہم مفردین پڑھیں تو یہ معنی کی صفت بنے گی، مفردین پڑھیں تو معنی کی صفت بنے گا، معنی موصوف مفردین صفت۔ ٹھیک ہے، ترجمہ ہوگا معنی مفرد وہ ہے جس کے لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو، لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانا مقصود نہ ہو۔ آگے اگر ہم مفردان پڑھیں تو یا تو یہ ودیہ کی ہوا ضمیر سے حال ہوگا یا معنی سے حال ہوگا، یعنی کہ ودیہ میں ہوا ضمیر جو نائب الفاعل ہے وہ ذوالحال بنے گی، اور جو مفردان ہے یہ حال بن جائے گا، ایک یہ، اور دوسری یہ ہے کہ معنی ذوالحال بنے گا اور آگے مفردان یہ حال بنے گا۔ ٹھیک ہے، معنی ذوالحال بنے گا، آگے مفردان یہ کیا بنے گا؟ حال بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو مفردان دن دن تینوں اعراب ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور آپس میں دہرانا ہے، اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیں۔